تو یہ اللہ کی ایک فطرت ہے، اللہ کے ایک نظام ہے کہ اس نے دھوپ کے ساتھ سائے کو، شر کے ساتھ خیر کو، خوشی کے ساتھ غمی کو، سکون کے ساتھ تکلیف کو، ہر چیز کا پیمانہ دنیا میں برابر رکھا تاکہ سکون والا اگر اللہ کا شکر ادا کر سکے تو تکلیف والا اللہ کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کر کے اپنے رب کو راضی کر سکے۔ دونوں راستے اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ دکھ کا راستہ ہے یا خوشی کا راستہ ہے، اور راحت کا راستہ ہے یا تکلیف کا راستہ ہے، دونوں راستوں کی انتہا اللہ کی ذات ہے۔ یعنی کوئی راحت کے راستے سے خدا کو پا لیتا ہے، کوئی تکلیف کے راستے سے خدا کو پا لیتا ہے، اور کچھ لوگ راحت کے اندر آ کر خدا کو بھول جاتے ہیں اور وہ اللہ کے راستے سے دور جا پڑتے ہیں، اور کچھ تکلیف کے راستے میں آ کر اللہ کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں، اللہ سے گلہ اور شکوہ کر کے خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ ورنہ خوشی ہو یا غمی، ان میں جو اللہ کی طرف سب سے قریبی راستہ ہے، جو اللہ کے ساتھ جلدی ملانے والا راستہ ہے، وہ تکلیف کا راستہ ہے، خوشی کا راستہ نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جفائے محبوب ادائے محبوب سے زیادہ دلکش ہوتی ہے، لیکن اس راز کو خاص خاص لوگ پاتے ہیں، ہر بندہ یہ راز نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ انسان کی مرضی ہوتی ہے کہ مجھے ہمیشہ راحتیں ملیں، انسان کی خواہش ہے کہ مجھ پر انعامات ہوں۔ اگر اس کی مرضی اور خواہش کے مطابق انعامات ملتے رہیں، اس کو خوشیاں ملتی رہیں، اس کو کامیابیاں ملتی رہیں، اور پھر یہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، تو گویا کہ اس نے اپنے شکر کی جو نعمت پائی ہے اس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، کوئی علیحدہ احسان تو نہیں کر رہا۔ لیکن اگر ایک آدمی کو کوئی خوشی نہیں ملی، ہمیشہ وہ تکالیف کا شکار رہا، ہمیشہ وہ دکھ، پریشانی، غربت اور افلاس کا نشانہ رہا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ کا شاکر بندہ بن کر رہا، اس نے ہر تکلیف پہ بھی خدا کا شکر ادا کیا، اور اس نے اللہ کی ان نعمتوں کی طرف دیکھا کہ جو اس کو میسر تھی، اور اس نعمت کا گلہ کرنے کی بجائے جس سے وہ محروم تھا، اس نے میسر نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، تو یہ بندہ اللہ کے ہاں جلدی مقام پا جاتا ہے۔